صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، اور یہ وظیفہ اس حوالے سے اکثر ویورز اور لسنرز پوچھتے ہیں کہ صبح کے وقت نماز فجر یا تہجد کے لیے بیدار ہونے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ نیت کی جائے کہ میں اس وقت بیدار ہونا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے کہ اللہ، اور دعا بھی کی جائے کہ اللہ مجھے نماز تہجد کے لیے یا نماز فجر کے لیے بیدار فرما دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خاص عمل ہے مقررہ وقت پر بیداری کا خاص عمل۔ سورۃ الکہف کی آخری 3 آیات بینات، یعنی سورہ کہف آیات مبارکہ 107 سے لے کر 110 تک اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یعنی اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور یہ سورہ کہف کی 107، 108، 109 اور 110 4 آیات بنیں گی۔ یہ 4 آیات مبارکہ پڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان آیات کا ثواب ہدیۃً عقیدۃً پیش کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اتنے بجے جگا دے، انشاءاللہ اسی وقت آنکھ کھل جائے گی۔ آیات بینات اور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سورہ کہف کی آیات مبارکہ 107 سے 110 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہوگی، جنت الفردوس ان کے لیے ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے اپنا ٹھکانہ کبھی بدلنا نہ چاہیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ سمندر میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مثل اور سمندر یا روشنائی مدد کے لیے لے آئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تو صرف بخلقت ظاہری بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہے؟ ذرا غور کرو، اور میری طرف اللہ تعالیٰ کی وحی کی جاتی ہے، بھلا تم میں یہ نوری استعداد کہاں ہے کہ تم پر کلام الہی اتر سکے؟ وہ یہ کہ تمہارا معبود یکتا ہی ہے، بس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہ خاص عمل ہے، یہ لازمی پڑھ کر سوئیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا جس وقت آپ اٹھنا چاہتے ہیں، بیدار ہونا چاہتے ہیں تہجد یا فجر کے وقت، اللہ تعالیٰ بیداری عطا فرمائے گا۔ یہ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء، قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسیوں، محلہ داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا تذکرہ پاک جو ہے، تذکرہ خیر، اس سے پہلے چونکہ آپ کی ولادت باسعادت 971 ہجری میں ہوئی اور یہ 1564 عیسوی، آج سے تقریباً 5 صدیاں پہلے، پورے عالم اسلام
میں مسلمان اس دوران زوال کا شکار ہو رہے تھے۔ کہیں ہلاکو خان، چنگیز خان اور بغداد کی جو خلافت ہے اور ریاست ہے وہ ملیا میٹ ہو رہی تھی، یعنی مسلمان اپنی حکومتوں سے ہاتھ دھو رہے تھے۔ کہیں مسلمان حکمران کمزوری کا شکار تھے، کہیں مسلمان پوری امت مسلمہ مختلف فتنوں کا، مختلف نئے نئے مذاہب کا شکار ہو رہی تھی، نئے نئے فرقوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ اسی طرح کہیں اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان سے دور لوگ جا رہے تھے، حتیٰ کہ صوفیاء کرام کے نام سے نئی نئی چیزیں وضع کی جا رہی تھیں، گھڑی جا رہی تھیں، اور وحدت الوجود جو کہ اولیاء کاملین صالحین نے جس کی تشریح بھی کی، محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ جیسے لوگ، ان کو عام جو نفس پرست لوگ تھے انہوں نے اپنے مقصد کے مطابق ان تعلیمات کو جو ان کی سمجھ میں آنے والی بھی نہیں تھیں ان کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے تھے۔ یعنی پوری دنیا کے مسلمان بالعموم اور برصغیر پاک و ہند کے، اس برصغیر کے مسلمان بالخصوص، ان کی اخلاقی، تہذیبی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، دینی جو روایات تھیں اور جو قرآن و سنت کی تعلیمات تھیں ان کے وہ برعکس چل رہے تھے۔ اس دور میں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بھی ہوتی ہے، اور پھر اپنے مرشد گرامی کے حکم پر آپ ہندوستان بھی تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ ایسا دور ہے کہ یہاں ہندوستان میں اکبر بادشاہ جو ہے یہ فرما روا ہے، اور اس اکبر بادشاہ نے چونکہ یہ دینی تعلیم سے بھی بہرہ ور نہیں تھا، اور پھر اس کی ہندو بیویاں، بالخصوص ایک ہندو بیوی جو ہے جودھا اکبر، وہ پھر اس کے ہندو وزیر، مشیر، دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی اس کے مشیروں میں شامل، کچھ مسلمان بھی، اور بظاہر وہ دینی علم بھی رکھنے والے، ظاہری علم بھی ان کے پاس تھا، لیکن وہ لالچ کا پیکر بن چکے تھے، ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ، کہ جنہوں نے بظاہر قرآن مجید فرقان حمید کی بغیر نقطے کے تفسیر لکھی، لیکن گمراہ ایسے ہوئے کہ اسلام کی تعلیمات کے برعکس اکبر کو ان چیزوں پر لگا دیا جو دیگر وزیر، مشیر، ہندو اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے چاہتے تھے۔ تو ایسے وقت میں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان تشریف لاتے ہیں، اور اسلام کی شمع کو پھر اسی طریقے سے روشن فرماتے ہیں جیسے پہلے اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء حق روشن فرماتے رہے تھے، اور اس برصغیر میں اسلام کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اب قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا تھا، اور لاکھوں لوگوں نے، جن میں ہندو اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی شامل تھے، ان لوگوں نے، غیر مسلموں نے اسلام کو دل و جان سے قبول کیا تھا۔ لیکن وہی مسلمان اب اسلام کی تعلیمات سے کوسوں دور جا رہے تھے، کیونکہ حکمران جو تھا اکبر بادشاہ وہ بھی اسلام سے نابلد تھا، اور اسلام کی تعلیمات سے اس نے بھی روگردانی کر لی تھی۔ تو الناس علی دین ملوکہم، اس حدیث مبارکہ کے تحت کہ لوگ اپنے حکمران، اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، تو لوگوں میں بھی وہ تبدیلی آ چکی تھی۔ تو ان تمام خرافات کو، ان تمام اسلام مخالف بدعات کو، ان تمام جاہلیت کی رسومات کو اور معاملات کو حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین، اور آپ نے جس تحریک کا آغاز کیا اس کے تمام متحرک کارکنوں نے، جن میں بالخصوص سیدنا مجدد الفیسانی علیہ رحمہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ شامل ہیں، انہوں نے اس اکبر بادشاہ کی بے دینی کے رنگ کو، جو کہ پورے برصغیر پر چھا چکا تھا، اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ بالآخر جہانگیر کے دور میں، پھر جہانگیر شروع میں انہی غیر اسلامی تعلیمات کا وہ بھی انہی پر چلنے والا رہا، لیکن پھر ان عظیم ہستیوں کی جد و جہد کے نتیجے میں جہانگیر جو ہے وہ مکمل اسلام پر کاربند ہوا، حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ سے فیض یاب ہوا، اور پھر اس نے سلطنت اسلامیہ ہندوستان میں اسلام کی مکمل تعلیمات کو رائج کیا، شریعت اسلامیہ کو رواج دیا۔ تو یہ
خاص طور پر حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کوشش، آپ کی محنت کا ہی نتیجہ تھا۔ مغل بادشاہ اکبر، اس نے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی بظاہر حکومت تو مستحکم کی، لیکن اس کی جو حکمت عملی تھے اس نے عجیب بلعجبیوں کو جنم دیا، کیونکہ اکبر جو ہے قرآن و سنت کی تعلیمات سے بے بہرا تھا۔ شروع میں تو خوش عقیدہ مسلمان تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کے طرز عمل میں ایسے تبدیلی آتی گئی کہ پھر وہ غیر اسلامی تعلیمات پر منتج ہوئی۔ اس کی وجوہات یہ تھیں کہ اس کے سیاسی مقاصد اور پھر ہندو رانیوں کے اثرات، پھر جو اس وقت کے ظاہر علماء تھے ان کے کردار کی پستی، اور پھر آپس کے اختلافات، اسی طرح خود غرض اہل علم اس کے دائیں بائیں موجود تھے، فضل اور فیضی جیسے۔ پھر اس نے عبادت خانے کے نام سے ایک ایسی عمارت تعمیر کرائی جس میں مسلمانوں کے مختلف مسالک اور دوسرے مذاہب کے رہنماؤں کو بلا کر مناظرے اور علمی مباحث کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یوں اکبر نے مجوسیت، جین مت، عیسائیت، ہندو مت سب سے تاثر قبول کیا، سب لوگوں کی باتیں سنتا، آپس میں مناظرے مباحثے ہوتے، اور پھر اس کی یہ سوچ، اس نے ایک وقت آیا کہ ایسی صورت اختیار کی کہ اپنے آپ کو یہ سلطان عادل کہتا تھا، تو سلطان عادل کی حیثیت سے اس نے اپنا رتبہ یہ کہہ کر کہ میرا رتبہ مجتہد سے بھی بڑھ کر ہے، تو جہاں پر علماء کا اختلاف ہو وہاں اس نے کہا کہ میری رائے بادشاہ کی رائے حتمی ہوگی، اور علماء کو بھی اور عوام کو بھی اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ اور پھر اس مضمون کا ایک محضر نامہ شیخ مبارک نے تیار کیا، اور اس وقت کے جو علماء ظاہر تھے اور خاص طور پر جو لالچ میں آ چکے تھے، جن کو حکومت سے وظائف ملتے تھے، انہوں نے اس پر دستخط بھی کیے، کچھ سے زبردستی کروائے گئے، کچھ کو لالچ کے ذریعے اس میں شامل کیا گیا۔ تو بہرحال اس نے دین الہی کے نام سے نیا دین رائج کروایا، اور پھر اس میں سلام کا طریقہ اس نے یہ رائج کیا کہ ایک شخص اللہ اکبر کہتا، دوسرا جواباً جل جلالہ کہتا، یعنی یہ دونوں لفظ، کیونکہ اس کا نام تھا جلال الدین اکبر، تو پھر دونوں الفاظ جو تھے اس میں اس کا نام شامل تھا، اور ذل الہ اور اس طرح کی خرافات اس نے شروع کی۔ اور اپنی سالگرہ پر جب یہ اس کا ہر پیروکار دعوت کا انتظام کرتا تو مردوں کے پاؤں مغرب کی طرف اور سر مشرق کی طرف کر کے پھر اسے دفن کیا جاتا۔ اسی طرح اکبر اور اس کے پیروکار زندگی میں اسی طرح سوتے۔ اس مذہب میں وحدانیت کو اسلام سے حاصل کیا گیا، سورج کی عظمت اور آگ کے احترام کو مجوسیت سے حاصل کیا گیا، یعنی مختلف جو مذاہب اور ادیان تھے ان کی کچھ چیزیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں اکٹھی کر دیں۔ پھر گوشت خوری سے اجتناب کو جین مذہب سے، جین مت سے اخذ کیا، گائے کی حرمت کو ہندو مت سے اخذ کیا، یہ چیزیں اس نے مختلف مذاہب سے لیں۔ اور پھر یہاں تک کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے بھی اپنے مکتوبات میں ان کا ذکر کیا، اس کی خرافات کا، اور عبد القادر بدایونی انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا کہ محمد، احمد اور مصطفیٰ وغیرہ نام بادشاہ کو ناگوار گزرتے تھے کہ یہ نام نہیں ہونے چاہیے۔ اس نے چند خاص لوگوں کے نام بھی بدل ڈالے، مثلا یار محمد اور محمد خان کو وہ رحمت کے نام سے پکارتا۔ نئی مساجد کی تعمیر بند کر دی گئی، اور کئی قدیم پرانی پہلے سے موجود مساجد جو ہیں وہ منہدم کر دی گئیں، گرا دی گئیں۔ اسی طرح گائے کے ذبح پر موت کی سزا دی جاتی تھی۔ سال میں کم و بیش 100 دن گوشت خوری ممنوع تھی، کہ کم از کم تیسرا حصہ، یعنی سمجھ لیں 3 ماہ سے زیادہ یہ گوشت کی پر پابندی ہوتی تھی مکمل، اور جو اس حکم کو نہ مانتا اس کو سزائے موت دی جاتی، جس سے کئی خاندان یعنی جن کا گوشت کا کاروبار تھا وہ تباہ ہو گئے۔ پیاز اور لہسن کا استعمال بند کر دیا گیا۔ اسی طرح بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا لازمی قرار دے دیا گیا۔ ریشمی لباس اور سونے کا استعمال جو کہ مردوں کے لیے حرام تھا، شرعاً ناجائز تھا، اس نے لازمی بنا دیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پردہ، علوم اسلامیہ، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، فقہ کا علم حاصل کرنا، یہاں تک کہ عربی رسم الخط، عربی لکھنا اور عربی رسم الخط جو دائیں سے بائیں چلتی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ دیوان خانے میں کسی کی مجال نہ تھی کہ اعلانیہ نماز ادا کرے۔ اسی طرح 12 سال کی عمر سے قبل ختنہ ممنوع ٹھہرا دیا گیا۔ اس کے بعد ہر لڑکے کو اختیار تھا کہ ختنہ کرائے یا نہ کرائے۔ اسی طرح محل میں سور اور کتے پالے گئے جنہیں بادشاہ ہر صبح باقاعدگی سے دیکھتا، اور ایک جوا خانہ خاص طور پر دربار میں بنایا گیا جہاں جوا کھیلا جاتا۔ اسی طرح جن شیوخ نے، جن علماء، مشائخ
پیران عظام علماء حق نے ان احکامات کی مخالفت کی، انہیں غلام بنا کر قندھار میں بیچ دیا گیا، افغانستان لے جایا گیا، وہاں پر غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ اور شیخ محمد اکرام تو یوں لکھتے ہیں کہ اس دور کو علم تصوف کا عہد زرعی سنہرا دور سمجھنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ عام طور پر ان بزرگوں نے عہد اکبری کی مذہبی بھول عجبیوں کو روکنے کے لیے خاص مؤثر کوشش نہ کی۔ اکثر جو بزرگ جنہوں نے مخالفت کی ان کو بیچ دیا گیا، باقی جو تھے کچھ کو خرید لیا گیا، کچھ کو ڈرا دھمکا دیا گیا۔ تو جو عام طور پر وہاں علماء تھے، باقی رہ جانے والے، وہ کوئی آگے کوشش نہ کر سکے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ ان میں جو غالی وحدت الوجودی خیالات کے تھے تو وہ تو اکبر کی مذہبی اختراعوں میں اس کے شریک ہو گئے، بہت زیادہ غلو کرنے والے وحدت الوجود میں۔ اسی طرح جو شیخ عبدالحق محدث کی طرح ان اختراعوں سے متنفر تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نفرت کرتے تھے اکبر کی یہ جو بیہودہ رسومات اور جاہلانہ خرافات اور غیر اسلامی اس نے چیزیں رائج کیں۔ تو فرمایا کہ آپ اور آپ جیسے جو علماء حق تھے وہ زیادہ تر دربار سے کنارہ کش رہے، دور ہو گئے اور گوشہ تنہائی میں اللہ اللہ کرنے لگے یا درس و تدریس کرنے لگے، قرآن و سنت پڑھانے لگے، فقہ پڑھانے لگے اور تنہائی نشین ہو گئے، گوشہ نشین ہو گئے۔ اور شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں کہ دربار اکبری کے مذہبی رجحانات کے خلاف مستحکم محاذ ایک ایسے بزرگ نے قائم کیا جو عہد اکبری کے بالکل آخر میں ہندوستان میں تشریف لائے۔ انہیں 4-5 سال سے زیادہ کام کرنا نصیب نہیں ہوا، لیکن وہ نہ صرف روحانی پاکیزگی اور سربلندی میں بے نظیر تھے بلکہ ان کا طریقہ کار وقت کی ضرورت کے لیے خاص طور پر موزوں تھا، بڑا اہم تھا، وقت کی ضرورت کے مطابق تھا۔ اور لکھتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ہندوستان میں نقش بندی سلسلے کی مستحکم بنیاد رکھی بلکہ امراء و اکابر سے اختلاط پیدا کر کے، تعلق پیدا کر کے، امراء کے ساتھ جو اکبر کے وزیر مشیر تھے، اکابر بڑے بزرگ تھے، علماء تھے، مشائخ تھے، ان کے ساتھ تعلق پیدا کیا، نہایت تعلق پیدا کر کے نہایت خاموشی سے درباری بدعتوں کے خلاف متشرع اور دیندار امراء کا محاذ قائم کیا، جو باشرع تھے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے امراء تھے، ان کو آگے لائے۔ اور وہ کون بزرگ تھے؟ یہ شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں کہ وہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات ہیں اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے، قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے کے حوالے سے، اور پھر تزکیہ باطن بالخصوص نقش بندی سلسلے کے مطابق جو ذکر قلبی، نفی اثبات، مراقبات اور اس طرح اللہ کی یاد میں محو ہونا، اس کے حوالے سے یہ آپ کی کوششیں ہیں۔ آپ کی ابتدائی زندگی، آپ کا سلسلہ نسب، خاندانی پس منظر، ابتدائی علوم کہاں سے حاصل کیے، مجاہدات، ریاضات، بالخصوص روحانی تربیت، روحانی مدارج کن کن ہستیوں سے طے کیے، اس حوالے سے آپ کا اصل نام رضی الدین تھا، اور یہ بھی مورخین نے لکھا کہ آپ سادات کرام میں سے ہیں، کچھ نے فاروقی سلسلہ نسب سے لکھا، لیکن آپ اپنے لقب محمد باقی باللہ سے مشہور ہوئے۔ 12 جولائی 1564 عیسوی بمطابق 971 ہجری کو کابل افغانستان میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی قاضی عبدالسلام علیہ رحمہ یہ عالم دین بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے۔ ان کا تعلق سمرقند سے تھا، لیکن وہ کافی عرصے سے سمرقند سے ہجرت کر کے کابل میں قیام پذیر ہو چکے تھے۔ خواجہ محمد باقی باللہ علیہ رحمہ نے علوم ظاہری جو ہیں مولانا محمد صادق حلوائی علیہ رحمہ سے حاصل کیے، اور ان کا شمار مولانا محمد صادق حلوائی علیہ رحمہ کا اپنے وقت کے کبار علماء کرام اور شعراء عظام میں ہوتا ہے، جو دینی خدمات کے حوالے سے مشہور تھے، اور یہ بھی سمرقند کے رہنے والے تھے۔ 1571 عیسوی میں جب یہ حج سے واپس آئے تو اکبر بادشاہ کے چھوٹے بھائی مرزا حکیم والی کابل نے انہیں کچھ دن کے لیے کابل میں قیام پذیر ہونے پر راضی کیا۔ تو انہی دنوں میں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حلقہ تدریس میں داخل ہوئے۔ بعد میں جب یہ سمرقند تشریف لے گئے تو حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان کے ساتھ سمرقند چلے گئے۔ یہ اولیاء کاملین صالحین اکثر اور زیادہ تر وہ ظاہری علوم کا پیکر تھے، ظاہری علم بھی حاصل کرتے تھے، ساتھ باطنی علوم بھی حاصل کرتے تھے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو امی تھے، اللہ تعالیٰ نے خاص علوم سے نوازا، لیکن بے علم
جو ہے وہ ناتواں خدا را شناخت، بے علم بے علم کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. جسے قرآن، حدیث، اسلام کی تعلیمات کا نہیں پتہ، فقہی مسائل کا نہیں پتہ، کہ عقیدے کا نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی شناخت نہیں ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتا، اور پھر فقہی مسائل، زندگی کیسے گزارنی ہے شریعت کے مطابق وہ نہیں جانتا، جو خود اپنی زندگی کے حوالے سے ان چیزوں کو نہیں جانتا، وہ دوسروں کی تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ بہرحال آپ نے ان تمام علوم کو بڑی تیزی سے حاصل کیا، اور ایک دن کتب کے مطالعہ میں مصروف تھے کہ ایک مجذوب نے آپ کے سامنے یہ شعر پڑھا کہ در کنز و ہدایہ نہ تواں دید خدا را، آئینہ دل بھی کہ کتاب ازیں نیست، کہ کنز و ہدایہ جیسی کتابوں میں خدا نظر نہیں آ سکتا، دل کا آئینہ دیکھ کے اس سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں. کنز و ہدایہ فقہ کی کتابیں ہیں کہ ان سے تم ظاہری روشنی حاصل کر سکتے ہو، لیکن اگر اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ کتابیں ظاہری طور پر ضروری ہیں، لیکن اگر اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ والوں کے بھی پاس بیٹھو، اپنے دل پر بھی، اپنے دل کے آئینے کو صاف کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات کا اس پر ظہور ہو، منعکس ہو. بس یہ شعر سنا، اس مجذوب کی بات سنی، طبیعت میں اچانک تبدیلی آئی، کتابوں سے دل اچاٹ ہو گیا، اور پھر مرشد حق کی تلاش میں سرگرداں ہو کے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے. پھر خواجہ نقشبند علیہ رحمہ کی طرف سے روحانی تجلیات کا ظہور ہوا، مختلف اولیاء کاملین صالحین کے پاس پہنچے، کشمیر ماوراء النہر گئے، بدخشاں گئے، بلخ بخارا میں گئے، کشمیر آئے، لاہور آئے، دہلی وغیرہ مختلف مقامات پر آئے. کشمیر میں اللہ کے ایک ولی جو ہیں ان کے پاس کافی عرصہ رہے، شیخ بابا بھائی والی علیہ رحمہ، اور پھر جو کہ خوارزم کے یہ رہنے والے تھے، 999 ہجری میں ان کے پاس آئے. پھر لاہور آئے، لاہور میں حضرت شیخ فرید بخاری علیہ رحمہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہوا. پھر لاہور میں آپ اکثر ایک مجذوب کے پاس جایا کرتے، وہ گالیاں دیتا تھا مجذوب اور پتھر مارتا تھا. آخر ایک دن اس مجذوب نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور دعائیں دیں. پھر لاہور کے بعد دہلی آئے، دہلی میں شیخ عبدالعزیز چشتی علیہ رحمہ ان کی خانقاہ میں مقیم رہے، اور ان کے فرزند شیخ قطب العالم علیہ رحمہ کے ساتھ مجاہدے میں مصروف ہو گئے. ایک رات شیخ قطب العالم پر یہ منکشف ہوا کہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ علیہ رحمہ جو ہیں ان کا حصہ باطنی روحانی فیضان جو ہے یہ بخارا میں ہے. تو چنانچہ اسی وقت اٹھے اور حضرت شیخ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کو بلایا اور کہا کہ آپ فوراً بخارا روانہ ہو جائیں. تو بس حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا روانہ ہوئے، اور پھر خواجہ احرار علیہ رحمہ کی طرف سے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اشارہ ہوا کہ مولانا خواجگی امکنگی علیہ رحمہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ، عالم دین بھی تھے، عالم ظاہر بھی تھے، عالم باطن بھی تھے، کہ ان کے پاس جاؤ. اور پھر حضرت خواجگی امکنگی علیہ رحمہ کو بھی خواب میں وہ فرماتا کہ میں نے دیکھا کہ انہیں فرمایا خواب میں کہ اے فرزند میری آنکھیں تیری طرف لگی ہوئی ہیں. تو بس یہ فوراً جلد سے جلد ان کی بارگاہ میں پہنچے. انہوں نے تھوڑا ہی عرصہ 3 دن متواتر اپنی خدمت میں رکھا، خلوت میں رکھا، جو نقشبندیہ سلسلہ کے اوراد و وظائف ہیں، ذکر قلبی ہے، نفی اثبات ہے، عالم امر عالم خلق کے اذکار ہیں، مراقبات ہیں، وہ سارے 3 دن اور 3 راتوں میں ان کو عطا کر دیے، ان کو تکمیل کر دی. پھر انہیں حکم دیا کہ تم ہندوستان چلے جاؤ، وہاں تمہارے ذریعے سے اس طریقے کا رواج ہوگا. آپ نے حسب عادت پہلے تو عاجزی انکساری کا اظہار کیا کہ میں یہ خدمت سر انجام نہیں دے سکتا، لیکن پھر حضرت خواجگی امکنگی علیہ رحمہ کے حکم کے مطابق آپ ہندوستان تشریف لے آئے. جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو قلعہ فیروز شاہ میں بھی آپ نے سکونت اختیار کی، 3-4 سال وہاں رہے، لیکن آپ کو بہت زیادہ یہاں شہرت تامہ اور مقبولیت حاصل ہوئی. یہاں پر بھی مختلف علماء اور مشائخ نے آپ کے درس مبارکہ پر بیعت کی، اور پھر یہاں تک کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کہ جو پہلے اپنے والد گرامی کے ذریعے سے سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ میں خلیفہ تھے، اپنے والد گرامی شیخ عبدالاحد کے خلیفہ تھے، مرید تھے سلسلہ سہروردیہ میں بھی اور سلسلہ چشتیہ صابریہ میں بھی. حتیٰ کہ حضرت شیخ رکن الدین گنگوئی، شیخ عبدالقدوس گنگوئی علیہ رحمہ علیہم الرحمہ ان کے بھی
خلیفہ تھے حضرت مجدد الفیضانی علیہ الرحمہ چشتی صابری سلسلے میں، پھر شیخ کمال کیتھلی اور شیخ سکندر کیتھلی علیہ الرحمہ، ان کے بھی سلسلہ قادریہ میں آپ کو خلافت حاصل تھی۔ سلسلہ کبرویہ میں اپنے استاد مولانا یعقوب کشمیری علیہ الرحمہ غالباً ان سے بھی خلافت حاصل تھی۔ 3-4 سلسلوں میں حضرت مجدد الفیضانی علیہ الرحمہ خلیفہ مجاز تھے، مشائخ میں شامل تھے، ان چاروں سلاسل کے پیر تھے۔ اور لیکن آپ حج کے لیے جانے لگے تو آپ کو حضرت مجدد الفیضانی علیہ الرحمہ کو جہاں پتہ چلتا کہ کوئی اللہ کے ولی موجود ہیں، تشریف لائیں، تو ان کی زیارت کے لیے، فیض یاب ہونے کے لیے جایا کرتے۔ تو حضرت مجدد الفیضانی علیہ الرحمہ جب حج کے لیے، ان سبھی چیزوں میں ہمارے لیے آج سبق موجود ہے کہ 4 سلاسل کے پیر ہیں، خلیفہ مجاز ہیں، اور پھر حج کے لیے جا رہے ہیں، کتنا بڑا مقصد ہے۔ لیکن پتہ چلا کہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو یہ آپ نے سوچا کہ ان کی بارگاہ سے ہوتا ہوا آگے جاؤں گا۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے دہلی۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں حضرت مجدد الفیضانی علیہ الرحمہ کی جو شکل و صورت ہے، حلیہ ہے، وہ پہلے دکھایا گیا تھا۔ تو آپ دہلی اسی وجہ سے تشریف فرما تھے کہ وہ ہستی، وہ شخص، وہ مرد کامل میرے پاس آئے تو میں یہ امانت اس کو دے دوں، سلسلہ نقشبندیہ کی یہ امانت، بزرگوں کی امانت۔ تو جب آئے آپ نے پہچان لیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا محبت بھرا سلوک کیا اور تھوڑا ہی عرصہ اپنے پاس ان کو رکھا اور فرمایا کہ اگر آپ چند دن میرے پاس ٹھہر جائیں تو سلسلہ نقشبندیہ کا جو فیضان ہے یہ آپ تک، آپ کی جو امانت ہے یہ آپ کو مل جائے گی۔ بہرحال حضرت مجدد الفیضانی علیہ الرحمہ نے چند دن صرف آپ کے پاس قیام کیا۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمہ نے خلوت میں آپ پر توجہ بھی کی، توجہ باطنی، کہ جو سلسلہ نقشبندیہ کا خاص طریقہ ہے جس کے ذریعے ذکر قلبی دوامی حاصل ہوتا ہے، اور پھر لطائف کا علم، لطائف سبعہ کا علم حاصل ہوتا ہے، جس کے بارے میں مختلف مفسرین نے بھی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے تفسیر مظہری میں خاص طور پر ذکر کیا، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو علیہ الرحمہ نے اپنی کتابوں میں بھی ذکر کیا اور پھر اشعار میں بھی ذکر کیا۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی جو طریقہ تھا اور ان کی جو سوانح کی کتب ہیں ان میں بھی موجود ساری چیزیں۔ بہرحال دیگر سلاسل میں بھی، قادریہ میں بھی، دیگر سلاسل میں بھی یہ لطائف کا ذکر جو ہے موجود ہے۔ تو یہ سبھی کچھ آپ نے اخذ کیا، اور پھر حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ نے یہاں تک فرما دیا کہ شیخ احمد جو ہیں یہ آفتاب ہیں اور ہم جیسے ستارے ان میں گم ہیں، حتیٰ کہ اپنے تمام مریدین کو اور بالخصوص اپنے دونوں صاحبزادوں کو، صاحبزادہ عبداللہ اور صاحبزادہ عبید اللہ، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمہ کے جو دونوں صاحبزادے ہیں، ان کو بھی حضرت مجدد الفیضانی علیہ الرحمہ کا بیعت کروا دیا۔ اور پھر حضرت شیخ محقق علیہ الرحمہ، بعض کے مطابق حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ سے بیعت ہوئے، اور پھر اس کے بعد اخبار الاخیار میں جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے سب سے آخر میں سیدنا مجدد الفیضانی علیہ الرحمہ کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، لکھا ہے وہاں پہ، یہ لکھتے ہیں کہ میرا ان سے تعلق ہوا، میں نے ان سے رجوع کیا، یعنی حضرت مجدد الفیضانی علیہ الرحمہ سے بھی فیض یاب ہوئے حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، جو پہلے سلسلہ قادریہ میں حضرت موسیٰ پاک گیلانی علیہ الرحمہ یہاں پنجاب میں بیعت تھے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو علماء حق اور مشائخ اعظام تھے اور آج بھی جو علماء حق ہیں، مشائخ حق ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں فلاں سلسلے میں ہوں تو فلاں کا میں فیض حاصل نہیں کر سکتا ہوں، نہیں، اصل میں مقصود فیوز و برکات ہیں، تزکیہ باطن ہے۔ ہر اللہ کے ولی، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، ہر اللہ کا ولی، اللہ کا سچا ولی ہو، فیوز و برکات ان سے حاصل کیے جائیں۔ پیر تعلیم، پیر خرقہ، پیر صحبت، یہ پیر کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں، تو بالکل پہلے پیر کا انکار نہ کیا جائے، اور باقی اللہ کے ولی جو ہیں ان سے فیوز و برکات حاصل کیے جا سکتے ہیں، کہیں طالب ہوا جا سکتا ہے، کہیں صحبت ہو سکتی ہے، کہیں سے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ان اولیاء اللہ کا خاصہ رہا۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمہ، آپ نے پھر 1605 عیسوی بمطابق
بمطابق 1012 ہجری آپ نے وصال پایا۔ وصال کے وقت بھی اللہ رب العزت کا ذکر آپ کے لبوں پر اور آپ کے دل میں قائم تھا، اور دہلی میں ہی آپ کا مزار مبارکہ مرجع خلائق ہے۔ آج بھی امت مسلمہ اور دیگر لوگ جو ہیں وہ آپ کے مزار مبارکہ پر حاضر ہوتے ہیں، اور مسلمان وہاں پر حاضر ہو کر اپنے قلوب و اذہان کو روشن اور منور کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفیضانی علیہ رحمہ کے شیخ طریقت ہیں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ علیہ رحمہ۔ یہی آپ کی عظمت رفعت کی گواہی دینے کے لیے حضرت مجدد الفیضانی علیہ رحمہ آپ کے سب سے بڑے مرید اور خلیفہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کاملین صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی وافر حصہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان عظیم ہستیوں جیسے ہمیں مشائخ علماء حق عطا فرمائے، جو آج کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں آج بھی یہی معاملات ہیں۔ بعض ممالک میں غیر اسلامی کہیں گائے کے گوشت پر پابندی ہے، کہیں ذبح پر پابندی ہے، کہیں مسجدیں گرا دی جاتی ہیں، کہیں مسجدیں پاکستان میں مسجد گرانے کا حکم دیا جاتا ہے، کہیں گرا دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایسے علماء حق، ایسے مشائخ اعظام کی آج ضرورت ہے، ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، اور ان مشائخ اعظام ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عظیم لوگ عطا فرمائے، اور ان تمام ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام انہوں نے نہیں لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو گھر کے لیے لون دے رہی ہے کیا وہ جائز ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم وہ لون انسٹالمنٹ میں واپس کریں گے اور اس کے ساتھ سود بھی ہے۔ آپ نے خود سوال میں جواب دے دیا، اگر اس کے ساتھ سود ہے تو پھر تو بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بینک آپ کو مکان لے کے دیتا ہے انسٹال، اور آپ سے وہ انسٹالمنٹ کی بات کرتا ہے کہ وہ مکان جتنے میں بھی لے، لیکن آپ سے کہے کہ ہم نے یہ قسطوں میں دینا ہے، اتنی آپ کی انسٹالمنٹس ہوں گی، تو پھر وہ قسطوں والے معاملے میں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر باقاعدہ وہ کہتے بھی ہیں اور لے بھی رہے ہیں سود، تو پھر یہ معاملہ سودی ہو جائے گا، ناجائز ہوگا۔ رانا ارشد صاحب ہیں، چک نمبر 123 سیدھو پورہ سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں پروگرام اچھا ہے۔ ان کے علاوہ اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بھائی بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم کسی اللہ کے ولی کی غائبانہ بیعت کر کے اپنے نام کے ساتھ اشرفی، فریدی، چشتی یا کسی بھی ولی کی نسبت لگا سکتے ہیں، یا مزار پاک پر جانا ہی مقصود ہے؟ بتا کر رہنمائی کیجیے، جزاک اللہ۔ میں عرض کرتا ہوں جی کہ جس سلسلے میں آپ بیعت ہیں وہ نسبت بالکل آپ لگا سکتے ہیں، اور غائبانہ جو فیوز و برکات حاصل کیے جاتے ہیں یہ کوئی لوگ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں لوگ، وہ اویسی کہلاتے ہیں کہ اللہ کے کسی بزرگ ان کے مزار مبارکہ پر جا کر وہ مراقب ہوتے ہیں، ان کو فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ باقی آپ جن بھی اولیاء اللہ جس سلسلے کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے کے اولیاء حق جو ہیں، جن کے پاس وہ فیض ہے، جو باشرہ ہیں اور وہ فیض آگے تقسیم بھی کرتے ہیں، سلوک کا راستہ بھی طے کرواتے ہیں، ان کی بیعت ہو جائیں، چاہے وہ نقش بندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، اور ان سے فیوز و برکات حاصل کریں، ان کی نسبت آپ لگا سکتے ہیں۔ ویسے بھی لگائی جا سکتی ہے، کوئی ایسا حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جن ہستیوں کی نسبت اپنے نام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ان کا طریقہ، ان کی تعلیمات تو حاصل کریں۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے بھی نام نہیں لکھا، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حاملہ عورت کو لیکوریا کی بیماری ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں لیکوریا کے حوالے سے، یہ سورہ ہود کی آیت 44 اور سورہ ملک کی آیت 30، ان کو لکھ کر تعویذ بنا لیں، پیٹ پر باندھ لیں، اور تعویذ ناف کے اوپر آئے، اور ان آیات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کرتے رہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یا حی یا قیوم یا مصور الارحام، یا حی یا قیوم یا مصور الارحام،
ان کلمات کو 21 مرتبہ لکھ کر کاغذ پر لکھ کر مریضہ کو پہنائیں، انشاءاللہ اس مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، نام غالباً نہیں لکھا، انہوں نے سیاروں کا کچھ کہا کہ کیا ایک شخص کا کوئی سیارہ ہے اور وہ اس سے شادی کرنا کیسا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا موڈ اسی طرح ہوتا ہے، پلیز بتا دیں۔ اور دوسرا سوال پوچھا کہ ایک مسواک جو ہے ایک بار ہی کرنی چاہیے یا بار بار کر سکتے ہیں۔ جی جو پہلا سوال آپ نے کیا سیارہ کیا ہوتا ہے، ستارہ کے بارے میں، ستارے ہیں جی، فلاں ستارہ، فلاں کا برج یا ستارہ، تو یہ ایک علم ہے، لیکن اس کو علم غیب سمجھ لینا یا اسی کو سب کچھ سمجھ لینا یہ منع ہے، اور بالخصوص نجومی اور کاہن جو ہیں ایسے لوگوں کے پاس جانا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں سبھی کچھ پتہ ہے، سب معلوم ہے، تو وہ یہ بھی حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے۔ بہرحال ان چیزوں سے بچنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے۔ اور مسواک جو ہے بار بار کی جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد توقیر رضا صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہیں جناب؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عرض یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی یوم ولادت کب ہے؟ جس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، جو بھی کتب سیرت یا کتب احادیث ہیں ان میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ فلاں تاریخ جو ہے یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا یوم ولادت ہے، ولادت کی تاریخ ہے۔ حتیٰ کہ سال میں بھی اختلاف ہے کہ بعض نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 35 برس تھی، اور بعض نے کہا جب 41 برس تھی۔ تو بہرحال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ایک فکس خاص کوئی کہے کہ یہی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے اور دن ہے، تو یہ کہیں بھی ثابت نہیں۔ لیکن ان عظیم ہستیوں کا، چاہے صحابہ کرام علیہم رضوان ہو، اہل بیت کرام علیہم رضوان ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، کسی بھی دن کسی بھی وقت اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر خیر کیا جا سکتا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے۔ یہ بشرا صاحبہ ہیں سرگودا سے، جی آپ کا شکریہ، تمام ویورز تمام لسنرز کا شکریہ۔ نادیہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ ان کا پروگرام بہت اچھا ہے ہمیشہ کی طرح، اور کہتی ہیں کہ میں روز سنتی ہوں، بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ حافظ عبد المجید صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں۔ کہتے ہیں کہ کویشچن یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اگر سو جائیں اور رات کو 10 یا 11 بجے عشاء کی نماز ادا کریں تو کیا وہ نماز قضا ہوگی یا نہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، عصر کے بعد سونے کے حوالے سے بھی حدیث مبارکہ میں ممانعت ہے، اور اسی طرح فجر کے فوراً بعد طلوع آفتاب تک، اسی طرح مغرب کے بعد بھی کوشش کی جائے نہ سویا جائے۔ عشاء جو ہے وہ نماز پڑھ لیں، پہلے وقت میں آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں پھر سو جائیں تو بہتر یہی ہے۔ ہاں باقی جو آپ نے کہا کہ کوئی سو گیا اور پھر 10 یا 11 بجے نماز پڑھ لی تو وہ نماز ادا ہوگی، وہ قضا نہیں ہوگی، یعنی عشاء کا نماز کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق تک ہوتا ہے۔ بہرحال ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ندیم اختر قادری صاحب نے، کہتے ہیں کہ ایک صحیح سلامت انسان کا بستر پر پیشاب نکل جاتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اور دوسرا اس کے کانوں میں ہر وقت آواز آتی ہے جیسے کہ برتن بج رہے ہوں، علاج بہت کروایا مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی، سلام بھی کہا پوری ٹیم کو۔ جی وعلیکم السلام۔ میں عرض کرتا ہوں وظیفہ بھی آپ علاج کا طریقہ چینج کر لیجئے، کسی حکیم، پرانے حکیم جو قابل ہیں ان سے علاج کروا لیجئے، یا ہومیوپیتھی کے جو پرانا کوئی ماہر ڈاکٹر ہیں ان سے علاج کروا لیجئے، اور روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، ان سے کہیے کہ یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، اس کی ایک تسبیح روزانہ کریں، اور یا سلام، یا اللہ یا سلام، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا، ساتھ علاج بھی کروائیں۔ محمد ارشد صاحب کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے، پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ جنت فاطمہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت نائس ہے، میرے بھائی
کہ جگر کا مسئلہ ہے اور لیور خون پیدا نہیں کرتا، اس کا وظیفہ بتا دیں۔ اس کی عمر صرف 11 سال ہے۔ میں آپ کے لیے یہی کہوں گا طریقہ علاج تبدیل کر سکتے ہیں یا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج بھی کروائیے، اور جگر کے حوالے سے چند ایک وظائف ہیں، یہ میں آپ کے لیے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جگر کی تمام بیماریوں کے لیے سورہ رحمان کی آیت مبارکہ 78 اس کو پانی پر دم کر کے پلائیں اپنے بھائی کو، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ حشر کی پہلی آیت، اس کو 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر عصر کے وقت پڑھیں، عصر کے وقت پڑھ کر سورہ حشر کی پہلی آیت مبارکہ 313 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، یہ پانی پر دم کر کے بھائی کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں ظفر اقبال گجر صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد بلال بلوچ صاحب ہیں 289 ریبے جھنگ روڈ فیصل آباد سے، کہتے ہیں سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سننے کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور عابد ناز قادری صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں کہ اگر قرض ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ جی یا مالک الملکی یا مالک القدوسی یا قدوس، ان میں سے کوئی بھی وظیفہ، یا قدوس پڑھ لیں یا مالک الملکی پڑھ لیں، اور اسی طرح آپ یا مسبب الاسباب بھی پڑھ لیں، اور خاص طور پر 1000 مرتبہ درود تنجی نہ پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا، آپ کے قرض ادا کرنے کے اسباب میسر فرما دے گا۔ آپ تمام بھی بس لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا